آئے زینب آئے زینب آئے حسین آئے زینب آئے زینب آئے حسین زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں جیسے تھی تم کو آس العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا وإن لجعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بڑے بھائی میرے دل عزیز جناب پنکج پٹیل جی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں مہندر سنگھ عشق کے درد وئی 4 مصرے کہ میرا پوجن بھجن تو چھوٹ گیا، میرا پوجن بھجن تو چھوٹ گیا، اب تو بس بندگی حسین کی ہے۔ میرا پوجن بھجن تو چھوٹ گیا، اب تو بس بندگی حسین کی ہے، اور چاند سورج تو بس علامت ہیں، اصل میں روشنی حسین کی ہے۔ چاند سورج تو بس علامت ہیں، اصل میں روشنی حسین کی ہے۔ مات النبی کہتے ہیں کہ آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر میں لہراتا علم عباس کا، ہندوؤں کے گھر میں لہراتا علم عباس کا۔ آئیے میں بہترین آواز کے مالک، ہندوستان کے مشہور و معروف، بلکہ اپنی آواز سے انہوں نے لکھنؤ والوں کا دل جیت لیا، میں گزار ہوں جناب نایاب و شکیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوز و سلام سے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا اس کے بعد پھر ہم جناب عباس شاہ صاحب کی منقبت
سجاد اگر ہوتے ہیں راہبر سید سجاد اگر ہوتے سرحد وقت سے آگے بھی سفر ہوتے ہیں واہ سبحان اللہ معجزہ ہے تیرا خطبہ سر دربار یزید ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر راہبر سید سبحان اللہ سبحان اللہ قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں راہبر سید صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارے محمد اے خدا تجھ کو ہی زیبا یہ بڑائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی جاگنے والوں کو جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا سونے والے سے کہا
محسن بھائی ہمارے استاد رہے ہیں، تو ان کا حکم جو ہے سراخوں پر ہم ٹال بھی نہیں سکتے کسی بھی قیمت پر، چاہے جتنی بار پڑھاؤ. تو جناب عباس ارشاد صاحب کی منقبت بہت ہی مشہور و معروف، ہم یہاں پہ کافی پڑھ چکے ہیں اس کو. سماعت فرمائیے ایک صلوات اور بھیجیے. سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں. سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں. سورج کی تعریف کروں کیا، ذرہ ہو کر میں، ذرہ ہو کر میں. سب سے بہتر یہی رہے گا اے ارباب ولا. ان کی ثنا خود ان کی زبانی نظم کروں گر میں، نظم کروں گر میں. اب یہاں سے گریز ہے اور مولا کائنات کی زبانی اس نے سماعت فرمائی. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہم سر میں، کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں، ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں. تورات و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں،
ساقی کوثر میں میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے کل ایمان میرا لقب صدیق اکبر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں ماضی کا آئینہ دیکھو چشم بصیرت سے ماضی کا آئینہ دیکھو چشم بصیرت سے از آدم تا دور محمد منظر منظر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں صلوات بھیجیے بر محمد میرے ہی ناموں کی صدا ہر دور میں گونجی تھی میرے ہی ناموں کی صدا ہر دور میں گونجی تھی کہیں علی ہوں کہیں ایلیا کہیں پہیدر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں وہ حاصل کلام قطع بن سماعت فرمائیے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا ان کو خود بلوا لیتا اپنے در پر شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں فاتحہ اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے زینب تیری سخوں بری صورت کی بلالے اے نازوں کے پالے
नजर अपना छुपा ले। बिन ब्याहे चले खुल्द को 18 बरस के, बिन ब्याहे चले खुल्द को 18 बरस के। कुछ तुमने जवानी के नारमान निकाले, कुछ तुमने जवानी के नारमान निकाले। ऐ मेरे पूरा रुमान न कुछ तुमने बताया, ऐ मेरे पूरा रुमान न कुछ तुमने बताया। मादर को मुसीबत में किया किसके हवाले, मादर को मुसीबत में किया किसके हवाले। देखूं तो कहाँ दर्द है यूसुफ सानी, देखूं तो कहाँ दर्द है यूसुफ सानी। छाती से मेरी जान जरा हाथ उठा ले, छाती से मेरी जान जरा हाथ उठा ले। है नाजों के पाले मेरे गेसों वाले। लोग तो सब कुछ बने इस्लाम ही लाकर बने, लोग तो सब कुछ बने इस्लाम ही लाकर बने। बस अली थे कुल्ले ईमान नफ्से पैगंबर बने। लोग तो सब कुछ बने इस्लाम ही लाकर बने। बस अली थे कुल्ले ईमान नफ्से पैगंबर बने। जिनको कुदरत ने बनाया वो तो बस गौहर बने, जितने बाकी खुद बने कंकर बने पत्थर बने। आइए मैं नहायत अदब एहतराम के साथ गुजार हूँ जनाब मोहसिन संडलवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं एक बुलंद तरीन नारे सलवात से। या दावत ने हाथ बांधे थे, या दावत ने हाथ बांधे हैं, या सखावत ने हाथ बांधे हैं। और दस्ते आबिद जिन्होंने बांधे थे, दस्ते आबिद जिन्होंने बांधे थे, उनके कुदरत ने हाथ बांधे हैं। दस्ते आबिद जिन्होंने बांधे थे, उनके कुदरत ने हाथ बांधे हैं। और 4 में से और समाज फरमाया, घर को छोड़े पड़े हैं मस्जिद में, घर को छोड़े पड़े हैं मस्जिद में। लग रहा है गड़े हैं मस्जिद में। और खा गए हैं जो बाग जहरा का, पेट पकड़े खड़े हैं मस्जिद में। खा गए हैं जो बाग जहरा का, पेट पकड़े खड़े हैं मस्जिद में। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मदर चंद साराज शहादत की तारीख है। दीन हक को यूं बचाया सैयदे सज्जाद ने, दीन हक को यूं बचाया सैयदे सज्जाद ने। कसर बातिल को गिराया सैयदे सज्जाद ने। और करके खालिक की इबादत मजलिसे शाहे हुदा, करके खालिक की इबादत मजलिसे शाहे हुदा। यूं चिरागे दी जलाया सैयदे सज्जाद ने। और ज़ालिमों के जुल्म सह कर करबला से शाम तक, ज़ालिमों के जुल्म सह कर करबला से शाम तक। बैअते फासिक मिटाया सैयदे सज्जाद ने। और अपने बाबा की मुसीबत याद करके हर घड़ी, अपने बाबा की मुसीबत याद करके हर घड़ी। और खून रोया और रुलाया सैयदे सज्जाद ने। हर मुसीबत को उठाकर कैदी बन के शाम में, हर मुसीबत को उठाकर कैदी बन के शाम में। सब्र के जौहर दिखाया सैयदे सज्जाद ने। और याद करके बेकसों की प्यास को जिंदान में,
یاد کر کے بے کسوں کی پیاس کو زندان میں، اشک آنکھوں سے بہایا سید سجاد نے، او آرزو دل میں لیے جب مر گئی ایک زائرہ، آرزو دل میں لیے جب مر گئی ایک زائرہ، زندگی اس کی بڑھایا سید سجاد نے، آرزو دل میں لیے جب مر گئی ایک زائرہ، زندگی اس کی بڑھایا سید سجاد نے، مر گئی بالی سکینہ شام کے زندان میں، مر گئی بالی سکینہ شام کے زندان میں، رو کے میت کو اٹھایا سید سجاد نے، اور پیش کر کے خدمت نانا میں ہر بیاں، ہر مصیبت کو سنایا سید سجاد نے، پیش کر کے خدمت نانا میں ہر بیاں، ہر مصیبت کو سنایا سید سجاد نے۔ میں ایک مطلع دربئی 2-3 شعر جناب اسد بھائی تشریف رکھتے ہیں کہ بچپن میں ذوالفقار کے قصے سنائے تھے، بچپن میں ذوالفقار کے قصے سنائے تھے، دو نیمچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، دو نیمچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اپنے بھی بولنے لگے دشمن کی بولیاں، حالات دیکھ لیجیے، اپنے بھی بولنے لگے دشمن کی بولیاں، سکوں کی گھنگرج نے عقیدہ بدل دیا، سکوں کی گھنگرج نے عقیدہ بدل دیا، آنسو اٹھا کے رکھ دیا تلوار کی جگہ، آنسو اٹھا کے رکھ دیا تلوار کی جگہ، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل، ایک بلند ترین نعرے صلوات ہے۔ میں 4 مصرے اسد جعفری صاحب کے استقبال میں آپ لوگ کی اجازت ہو تو ایک بلند ترین نعرے صلوات کا کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا، کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو، 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا، تم پہ علی کے شیر نے حملہ جو کر دیا، ہیبت سے مر تو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا، ہیبت سے مر تو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا۔ آئیے میں گزار ہوں ادب و احترام کے ساتھ اسد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے چار مصرے بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نام جس دم حضرت عباس کا لکھا گیا، در صاحب مصرے حاضر کرتا ہوں۔ نام جس دم حضرت عباس کا لکھا گیا، پیاس پانی اور سکینہ کا چچا لکھا گیا، پیاس پانی اور سکینہ کا چچا لکھا گیا، مذہب و ملت کی اور قوموں کی آئی بات جب، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا لکھا گیا، مذہب و ملت کی اور قوموں کی آئی بات جب، ہم عزاداروں کو زہرا
کی دعا لکھا صلوات پڑھیں محمد والے ایک مطلع اور چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں راجو بھائی جو بھی شبیر کے غمخوار نظر آتے ہیں جو بھی شبیر کے غمخوار نظر آتے ہیں بس وہی خلد کے حقدار نظر آتے ہیں بس وہی خلد کے حقدار نظر آتے ہیں اور شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیں گے سرکار وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف ہر ہمیں سب سے سمجھدار نظر وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف اور ہمیں سب سے سمجھدار نظر آتے ہیں اور ہمیں سب سے سمجھدار نظر آتے ہیں اور یہ شعر بھی بطور خاص عقیدے کا شعر حاضر کرتا ہوں قبر میں دیکھ کے ماتم کے نشاں بولے ملک قبر میں دیکھ کے ماتم کے نشاں بولے ملک آپ تو ہم کو عزادار قبر میں دیکھ کے ماتم کے نشاں بولے ملک آپ تو ہم کو عزادار نظر آتے ہیں اور یہ شعر تاریخی حاضر کرتا ہوں چوتھے امام کے حوالے سے ایک حملے میں الٹ سکتے ہیں یہ تخت یزید ایک حملے میں الٹ سکتے ہیں یہ تخت یزید مصلحت ہے جو یہ بیمار نظر آتے ہیں ایک حملے میں الٹ سکتے ہیں یہ تخت یزید مصلحت ہے جو یہ بیمار نظر آتے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے حضرات بس دو شعر کی اور زحمت سماعت فرمائیں دیکھ خیبر میں علم بولے نبی ہے در سے دیکھ خیبر
در سے آپ ہیں مرد یہ فرار نظر دیکھ خیبر میں علم بولے نبی ہے در سے آپ ہیں مرد یہ فرار نظر آتے ہیں آپ ہیں مرد یہ فرار نظر آتے ہیں. اور حضرات آخری شعر اور میرا پسندیدہ شعر شاید کسی لائق کو سرکار دیکھیں گے. اپنے غازی کی نظر آج اتارو زینب اپنے غازی کی نظر آج اتارو زینب ہو بہو ہے در کرار نظر آتے ہیں ہو بہو ہے در کرار نظر آتے ہیں. نظر آج اتارو زینب ہو بہو حیدر کرار نظر آتے ہیں. خوبصورت شعر جناب اسد جعفری صاحب نے. آئیے میں دو مصرے جناب اسد موسوی صاحب کے استقبال میں کہ نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. نہ آگ نہ پانی نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. آئیے میں گزار ہوں اسد موسوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. یہ ہمارے آخری شاعر ہیں. اس کے بعد مولانا رونق ممبر ہوں گے. ہماری نظر ماشاءاللہ سبھی بزرگوں پہ ہے لیکن جو مجلس کی رونق حالانکہ سبھی بزرگ ہیں لیکن خوشنود صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ برائے کرم اندر آ جائیں. بلند ترین نعرے سلوات. 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. ایک کہ کرب و بلا میں عزم دکھایا حسین نے کرب و بلا میں عزم دکھایا حسین نے ظلم و ستم کے سر کو جھکایا حسین نے ظلم و ستم کے سر کو جھکایا حسین نے اور سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے سر کو کٹا کے ہاتھ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے. ایک مطلع اور 3 شعر کی زحمت کہ ایک نیا طرز ستم نکلا ہے چرخ پیر سے ایک نیا طرز ستم نکلا ہے چرخ پیر سے سید اور سیاد آتے ہیں نظر دلگیر سے سید اور سیاد آتے ہیں نظر دلگیر سے ہے جہنم کا نمونہ کارگاہ زندگی ہر زباں شکوہ کنا ہے کاتب تقدیر سے ہر زباں شکوہ کنا ہے کاتب تقدیر سے. اسد بھائی آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ زوم ناقص میں ہیں ہم اہل سخن یوں مبتلا کوئی غالب سے ہے بہتر کوئی بہتر میر سے. زوم ناقص میں ہیں ہم اہل سخن یوں مبتلا کوئی غالب سے ہے بہتر کوئی بہتر میر سے اور اپنا سرمایہ ولائے اہل بیت مصطفیٰ دل غنی ہے دولت یشک غم شبیر سے
دل غنی ہے دولت اشک غم شبیر سے، اور ہاتھ میں قرآن ہے لب پر مدحت آل رسول، کون شے بہتر ہے اس کونین کی جاگیر سے، کون شے بہتر ہے اس کونین کی جاگیر سے۔ اور یہاں سے آج کے حوالے سے کہ ترک اولا کا بھی دھبا جس کے دامن پر نہیں، ترک اولا کا بھی دھبا جس کے دامن پر نہیں، سلسلہ ملتا ہے جس کا آیہ تطہیر سے، ترک اولا کا بھی دھبا جس کے دامن پر نہیں، سلسلہ ملتا ہے جس کا آیہ تطہیر سے۔ اور اس جہاں کا ذرہ ذرہ آج ہے تصویر غم، بے کسی داستان بے کسی عابد دلگیر سے، اور ذرے ذرے پر نظر آتا ہے پیروں کا لہو، کربلا لکھی گئی ہے خون کی تحریر سے، کربلا لکھی گئی ہے خون کی تحریر سے۔ چوتھے امام کے تاریخ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں 3 علی لے کے گئے تھے، 2 علی کربلا میں شہید ہو گئے، 1 علی نے 40 سال تک گریہ کیا۔ ایک مسئلہ 2-3 شعر مصائب کے کہ پیروں کے ہر ایک چھالوں سے خون بہتا ہے بابا، پیروں کے ہر ایک چھالوں سے خون بہتا ہے بابا، رکھتا ہوں کہیں پیر کہیں پڑتا ہے بابا، رکھتا ہوں کہیں پیر کہیں پڑتا ہے بابا، قیدی بنا حسرت سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، قیدی بنا حسرت سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، بعد آپ کے کیسا بھرا گھر لٹتا ہے بابا، بعد آپ کے کیسا بھرا گھر لٹتا ہے بابا، میں آپ کو یا ہتکڑی بیڑی کو سنبھالوں، یہ توق ہے بھاری کی گلا چھلتا ہے بابا، یہ توق ہے بھاری کی گلا چھلتا ہے بابا، لے جاؤں کہاں رات کو یہ عورتیں بچے، لے جاؤں کہاں رات کو یہ عورتیں بچے، خیمہ کہیں جلتا ہے کہیں لٹتا ہے بابا۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب شاہد مرزا صاحب سے گزار ہوں کہ وہ رونق ممبر ہوں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، ثم الصلاة والسلام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، دوستداران سید الشہداء، جس حدیث رسول کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ حدیث معتبر ہے،
مستند ہے، معتبر کتابوں میں درج ہے، کتاب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور کتاب اہل تشیع میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو تمام مفکر اسلام، تمام علماء اسلام قبول کرتے ہیں سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے، ماتا میتتن جاہلیہ، تو ایسا انسان جاہلیت کی یا جہالت کی موت مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، معتبر حدیث ہے کہ جس کو سب مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ غیر شیعہ ہوں، پورا عالم اسلام اس حدیث کو قبول کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جس حدیث میں رسول نے خود فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا یا زمانے کے امام کی معرفت کو نہیں رکھتا تو ایسا انسان جاہلیت کی یا جہالت کی موت مرے گا۔ اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں واضح کر دوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں دین اسلام میں یا تشیع میں، فقہ جعفری میں معمولاً بچوں کو سمجھانے کے لیے ہماری مائیں دو چیزیں پڑھاتی ہیں، گھروں میں جو پڑھایا جاتا ہے، پہلی چیز ہے اصول دین اور دوسری چیز ہے فروع دین۔ معمولاً ہم سب نے پڑھا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے اصول دین، یعنی جس کو دین کی جڑیں کہی جاتی ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہے فروع دین، جن کو دین کی شاخیں کہا جاتا ہے۔ یعنی بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے، ایک پیڑ کی ہے، اس پیڑ کی جڑیں جو ہیں وہ اصول دین ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ فروع دین ہیں، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، ملت کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی اصول دین میں یعنی جو پہلا مرحلہ ہے، اس میں اگر ہم غور کریں اور پڑھیں اور دیکھیں تو پہلا مرحلہ ہے توحید کا مرحلہ، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو واحد ماننا، اللہ کو احد ماننا، یہ پہلا مرحلہ ہے اصول دین کا، توجہ کیجیے گا۔ دوسرا مرحلہ اسی اصول دین کا ہے عدل، کہ خدا کو عادل ماننا، قیامت کے دن خداوند متعال انصاف کرے گا، یہ ہے دوسرا مرحلہ اس اصول دین کا۔ تیسرا ہے رسول کی رسالت کا عقیدہ، نبی کو رسول ماننا، 1,00,000 نبیوں کو قبول کرنا کہ خداوند متعال نے 1,00,000 نبیوں کو اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ امامت کا مرحلہ ہے، یعنی امامت کے اوپر یقین، امامت کے اوپر عقیدہ، امامت کے اوپر اعتقاد، یہ ہے چوتھا اصول دین کا۔ پانچواں ہے ماد، یعنی قیامت۔ عزیزان گرامی، یہ دین کی جڑیں ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ امامت کا جو مرحلہ ہے وہ چوتھا مرحلہ ہے، لیکن یہ حدیث کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، اس میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کی معرفت نہ رکھے یا اپنے معبود کو نہ پہچانے یا خالق کو نہ پہچانے اور اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا انسان جاہلیت کی یا جہالت کی موت مرتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، رسول نے خدا کے لیے یہ نہیں کہا کہ جو انسان خدا کو نہ پہچانے، اللہ کو نہ پہچانے، معبود کو نہ پہچانے اور اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسا انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے، نہیں کہا نبی نے۔ بھائی دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ تھا نبوت کا مسئلہ، نبوت کا مرحلہ، رسالت کا مرحلہ۔ آپ یہ کہتے کہ جو انسان، کیونکہ ہر زمانے میں خداوند متعال نے ایک نبی کو بھیجا، ایک ہادی کو بھیجا، ایک پیشوا کو بھیجا، تو حق تو یہ تھا، نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے نبی کی معرفت کو نہیں رکھتا اور اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی موت بھی جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہوگی۔ توجہ عزیزان گرامی، یا نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آدم، کہ جو سب سے پہلے نبی تھے، ابو البشر تھے، جو آدم کی معرفت کو نہیں رکھتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جو نوح کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جو ابراہیم کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جو موسیٰ کو نہیں پہچانتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یا جو عیسیٰ کو نہیں پہچانتا اگر وہ بنا پہچانے مر جائے یا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ نہیں
نہیں عزیزان گرامی، 1,23,999 نبی آئے اور سب ہدایت کے لیے آئے تھے، اللہ کے راستے کو دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن رسول نے یہ نہ کہا کہ اگر 1,00,000 نبیوں کو نہ پہچانا یا خود مجھے نہ پہچانا، توجہ عزیزان گرامی، خود میری معرفت کو حاصل نہ کیا یا مجھے نہ پہچانا تو ایسا انسان جاہلیت کی یا جہالت کی موت مرے گا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں رسول نے نہ وحدانیت کا ذکر کیا، نہ رسالت کا ذکر کیا، نہ نبوت کا ذکر کیا، بلکہ مرحلہ امامت کو لا کر کے پیش کر دیا مسلمانوں کے سامنے کہ دیکھو جو کوئی بھی یہاں پہ قید بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا مومن ہو، جو کوئی بھی، یعنی جو لوگ اس دنیا میں اس کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تو اس کی موت جاہلیت کی یا جہالت کی موت ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب عزیزان گرامی، اس کو سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بھائی بچپن میں آصفی جاتا تھا، نماز جمعہ کے لیے جاتا تھا، اب بھی جاتا ہوں، لیکن میں نے غور نہیں کیا کہ وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا تھا۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ غیر مسلمان کا اس مسجد میں جانا منع ہے۔ میں ایران میں رہا، وہاں بھی لکھا ہوتا تھا ممنوع باشد، کسی غیر مسلمان کا مسجد میں جانا منع ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو ملے گا، آپ کینیڈا چلے جائیے، وہاں بھی ملے گا، آپ US UK چلے جائیے، وہاں بھی ملے گا۔ یعنی پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، ہر مسجد کے باہر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ غیر مسلمان کا مسجد میں جانا، اللہ کے گھر میں جانا منع ہے۔ واضح ہے یہ بات، تمام مسجدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے گا اور بیرلز کا احتیاط بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں وہاں حسین کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، حسین سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حسین کے چاہنے والوں کی فطرت میں یہ ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں حسین کا ایک حسینیہ بنا دیتے ہیں، وہاں ایک امام باڑہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کینیڈا گیا تھا، میں ایران گیا تھا، میں عراق گیا تھا اور میں نے کسی حرم کے آگے یا کسی روضے کے آگے یا کسی حسینیے کے آگے یہ لکھا ہوا دیکھا ہو کہ کسی غیر شیعہ کا، کسی غیر مسلمان کا اس روضے میں یا حرم میں جانا منع ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، نہ کسی غیر شیعہ کا روضے میں جانا منع، نہ کسی غیر مسلمان کا کسی حرم میں جانا منع۔ آپ ایران چلے جائیے، آپ عراق چلے جائیے، خود ہندوستان میں کتنے شبیہ روضے موجود ہیں، کہیں روضے پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ کسی غیر مسلمان کا یا کسی غیر شیعہ کا اس روضے میں جانا منع ہے یا ممنوع ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، شاید اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حسینیے موجود ہیں، روضے موجود ہیں، امام بارگاہیں موجود ہیں، وہاں شیعہ بھی جاتے ہیں، غیر شیعہ بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، غیر مسلمان بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں۔ ہر انسان حسین سے توسل کرتا ہے، ہر انسان حسین سے دعا کرتا ہے، اور یہ حسین ہے کہ دعاؤں کو مستجاب بھی کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، آخر وجہ کیا ہے کہ جو پورا خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، جناتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ عزیزان گرامی، اس کے گھر کے آگے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلمان کا مسجد میں جانا منع ہے، لیکن ایک امام باڑے کے آگے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لکھا ہو کہ کسی غیر شیعہ کا یا کسی غیر مسلمان کا اس امام باڑے میں یا حرم میں جانا منع ہے۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کہ امام باڑے میں جانا جائز لیکن اللہ کے گھر میں جانا ممنوع؟ عزیزان گرامی، خداوند متعال دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب تم در اہل بیت پہ جانے لگو گے تو جاتے جاتے اتنا عادی ہو جاؤ گے اور جاتے جاتے اتنا سیکھ جاؤ گے اور تعجب سے یہ دیکھو گے کہ جب مخلوق ایسے ہیں تو خالق کیسا ہوگا۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔
تو عزیزان گرامی وجہ یہی ہے کہ خداوند متعال یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اہل بیت کو پہچان لیا، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کر لیا، امام زمان کو پہچان لیا، تو تم رسول کو بھی پہچان جاؤ گے۔ جب رسول کو پہچان جاؤ گے تو خود بخود اللہ کو بھی پہچان جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ اب عزیزان گرامی وہ نادان لوگ، وہ نادان مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ لیں گے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، سال بھر میں ایک بار حج کر لیں گے تو شاید اللہ کو راضی کر لیں گے۔ عزیزان گرامی یہ نادان مسلمان یہ نہیں جانتا صبح سے شام تک جانے انجانے میں کتنے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو آنکھوں سے گناہ، بولتے ہیں تو زبان سے گناہ، سنتے ہیں تو کانوں سے گناہ، چلتے ہیں تو جسم سے گناہ، نہ جانے صبح سے شام تک انسان سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا علم انسان کو خود نہیں ہوتا۔ اب عزیزان گرامی ایسے گناہگار جسم کو لے کر اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جائے، توجہ، تو کیسے ممکن ہے کہ خدا ایسے مسلمان کی دعا کو مستجاب کرے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، ممکن ہی نہیں۔ پہلے جسم کو پاک ہونا ضروری، روح کو پاک ہونا ضروری، عقل و فکر کو پاک ہونا ضروری۔ اسی لیے خداوند متعال نے اہل بیت جیسی نعمت اس دنیا میں دی، توجہ، اہل بیت جیسی نعمت ہمارے درمیان بھیجی تاکہ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں۔ جب ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ قابل قبول بھی کرتا ہے اور مانتا بھی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ لہٰذا ہم پہلے اہل بیت کو پہچانے، پہلے امام کو پہچانے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کسی رسول کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، کسی نبی کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ میدان محشر میں بلایا جائے گا۔ تو اب عزیزان گرامی اسی لیے لازمی ہو گیا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اس کی معرفت کو حاصل کریں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو ہم جانیں، تفکر پیدا کرے، فکر پیدا کرے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مقصد حیات کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ عزیزان گرامی ایک شخص تھا کہ جو پارس میں رہا کرتا تھا، یعنی اس زمانے کا ایران اس زمانے کا پارس تھا، یعنی وہ ایک سکون کی تلاش میں تھا، وہ ایک اطمینان کی تلاش میں تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ پارسی مذہب کے اعتبار سے عبادت ضرور کرتا تھا، وہ عبادتیں انجام دیتا تھا، وہ رسومات جو اس مذہب میں تھیں اس رسومات کو انجام دیتا تھا، لیکن ایک قلبی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا، ایک قلبی سکون اس کے دل میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اس مذہب میں پیدا ہونے کے باوجود اس نے اس مذہب کو چھوڑ دیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس زمانے کا جو نیا مذہب ہے وہ مذہب یہود ہے، لہٰذا یہودیت کو اختیار کر لیا، ان کے مذہب کے اعتبار سے عبادتوں کو انجام دیا، ان کی رسومات کو انجام دیا، لیکن ابھی بھی وہ قلبی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک شخص کہ جو سچے دین کی تلاش میں تھا، کہ جو قلبی سکون کی تلاش میں تھا، یہودی بن گیا لیکن سکون نہیں مل پایا، لہٰذا یہودیت کو بھی چھوڑ دیا۔ نیا مذہب آیا عیسائیت، عیسائیت کو دیکھا۔ اب عزیزان گرامی ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے کا جو سب سے پیسفل مذہب ہے وہ مذہب عیسائیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا بیان کرتے ہیں؟ وجوہات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، ہر چیز جائز ہے۔ بھائی اسلام کہتا ہے شراب پینا حرام، مذہب عیسائیت کہتا ہے جائز۔ اسلام کہتا ہے عورت کے اوپر پردہ کرنا واجب، عیسائیت کہتی ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، عورت چاہے جتنے چھوٹے کپڑے پہنے۔ تو جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں اس عیسائیوں نے اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ لہٰذا آج کے مسلمان اور آج کے لوگ اور آج کے انسان یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسفل جو مذہب ہے وہ مذہب عیسائیت ہے۔ عزیزان گرامی وہ اسلام اور ہے کہ جو شریعت کو بیان کرتا ہے اور حقوق انسانیت کو بیان کرتا ہے، وہ مذہب اور ہے کہ جو عورتوں کو لا کر کے بازار میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ لہٰذا وہ ایک انسان کی جو سچے دین کی تلاش میں تھا اس نے عیسائیت کو بھی اختیار کیا، وہ رسومات جو تھی مذہب عیسائیت کی اس کو بھی اختیار کیا، عبادتوں کو بھی انجام دیا، لیکن ابھی بھی وہ قلبی سکون محسوس نہ کر پایا، لہٰذا مذہب عیسائیت کو بھی چھوڑا۔ اب وہ سچے دین کی تلاش میں تھا، مکے میں محمد مصطفیٰ آ چکے تھے، جب
کسی نے بتایا کہ آخری نبی آ چکا ہے مکے میں، تو یہ انسان کی جو جستجو کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، سچے مذہب کے تلاش میں تھا، سکون میں تھا، لہٰذا یہ مکے پہنچ گیا۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے یہ انسان کہ جو قلبی سکون کو تلاش کر رہا تھا، جب آخری نبی کا دیدار کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی احکام نہیں انجام دیے تھے، فقط آخری نبی کے چہرے کو دیکھا تھا، ادھر نبی کے چہرے کو دیکھا، ادھر اس نے اپنے دل میں وہ قلبی سکون کو محسوس کیا، زبان سے جاری کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے اب عزیزان گرامی، وہ انسان کہ جو ایک زمانے میں پارسی رہ چکا تھا، یہودی رہ چکا تھا، عیسائی رہ چکا تھا، کچھ وقت کے لیے کافر بھی بن چکا تھا، لیکن کہیں بھی اس نے اس قلبی سکون کو، اطمینان کو پیدا نہ کیا، معلوم نہ ہوا، لہذا جب آخری نبی کے چہرے کا دیدار کیا تب اس نے اس قلبی سکون کو محسوس کیا اپنے دل میں، اپنے قلب میں، تو کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اب عزیزان گرامی، اس انسان کے کردار کا کمال تھا، نہ کوئی یہ معصوم تھا، نہ کوئی نبی تھا، ایک عام انسان تھا، لیکن اپنے کردار کو اتنا بلند کیا، اہل بیت کے نزدیک آ کے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ نبی کو خود کہنا پڑا کہ سلمان منا اہل البیت۔ یہ سلمان وہ ہے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہیں، نہ سلمان کوئی نبی تھے، نہ کوئی اولو العزم تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ امام معصوم تھے، ارے آپ جیسے، ہمارے جیسے ایک عام انسان تھے، لیکن سچے دین کی تلاش میں تھے، لیکن علی کی محبت کو دل میں ایسا بسایا کہ اہل بیت میں خود کو شامل کر لیا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، شعور کا ہونا ضروری ہے، سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے ہماری عقل، ہمارا شعور، ہماری سمجھ۔ جہاں پر انسان اپنے عقل سے کام لیتا ہے وہاں پر انسان پھر عام انسان نہیں رہتا، پھر وہ انسان کامل بن جاتا ہے، اور اس ایسے مرحلے کو طے کرتا ہے کہ کعبہ قوسین کے مرحلے کو طے کرتا ہوا خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ عزیزان گرامی، یہی عقل ہوتی ہے، یہی شعور ہوتا ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک سبا کی ملکہ کو حکمت دی۔ ملک سبا کی ملکہ کون ہے؟ قرآن میں نام بیان نہیں ہوا ہے، تقریباً 16 بیویوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، 16 بیویوں کو، لیکن صرف جناب مریم کا نام بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی بیوی کا نام بیان نہیں ہونا۔ جناب حاجرہ کا بیان ہوا ہے، نہ جناب سارہ کا بیان ہوا ہے، نہ جناب حوا کا بیان ہوا ہے، نہ جناب آسیہ کا نام بیان ہوا ہے۔ 16 بیویوں کا ذکر ہے، ان کے کردار کا، ان کے عمل کا، لیکن نام بیان نہیں ہوا۔ اب وہ ملک سبا کی ملکہ کہ جن کو جناب بلقیس کہا جاتا ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلقیس کو حکمت دی، عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی۔ اب عزیزان گرامی، جناب بلقیس کون ہے؟ ملک سبا کی ملکہ۔ معمولاً یہ واقعات کم پڑھے جاتے ہیں مجلسوں میں، لیکن یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ممکن ہے نیا ہو۔ ملک سبا کی ملکہ کون ہے؟ جناب بلقیس۔ ملک سبا یعنی اس زمانے کا یمن، اس زمانے کا ملک سبا تھا۔ اس زمانے میں جو نبی تھے وہ جناب سلیمان تھے۔ جناب سلیمان کون ہے؟ کہ جو انسانوں پر بھی حکومت رکھتے ہیں، جناتوں پر بھی حکومت رکھتے ہیں، حیوانات کے اوپر بھی حکومت رکھتے ہیں۔ اب جناب سلیمان اس دنیا میں آ چکے ہیں اور اللہ کے پیغام کو مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو بھجوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہدایت کے لیے آیا ہوں، لہٰذا ایمان لے آؤ۔ اب جناب سلیمان اس زمانے میں فلسطین میں موجود تھے اور جناب بلقیس اس زمانے میں یمن میں موجود تھی، اور خداوند متعال نے جناب سلیمان کو ایک پرندہ عطا کیا کہ جس کے پاس حکمت موجود تھی، کہ جس کو ہدہد کہا جاتا ہے۔ وہ پرندہ تھا لیکن اس کے اندر عقل موجود تھی، شعور موجود تھا، سمجھ موجود تھی۔ تو جناب سلیمان اپنے پیغام کو اسی پرندے کے ذریعے مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر بھجوایا کرتے تھے، لہذا جناب سلیمان نے اس ہدہد کے ذریعے سے اپنے پیغام کو ملک سبا بھجوایا، یعنی یمن بھجوایا جناب بلقیس کے لیے، کیونکہ وہ وہاں کی ملکہ تھی۔
ہدہد جاتا ہے اور جناب سلیمان کے پیغام کو بلقیس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ بلقیس اس پیغام کو پڑھتی ہیں۔ سلیمان لکھتے ہیں کہ اے بلقیس، میں جو ہوں اللہ کا نبی سلیمان ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر ایمان لے آئیے اور اللہ کے پیغام کو قبول کر لیجئے۔ جناب بلقیس اس پیغام سلیمان کو پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور اس کے بعد وزیروں کو بلاتی ہیں، اور وزیروں کو بلانے کے بعد ان سے مشورہ لیتی ہیں۔ اب وزیر آتے ہیں، بہرحال اس زمانے میں تمام وزیر جو تھے وہ سب کافر تھے، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تمام لوگ مشورہ دیتے ہیں۔ جناب بلقیس کہتی کہ بھائی ایک نبی آیا ہے، فلسطین میں ہے، اور اس نے یہ پیغام بھجوایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اب ہر وزیر، ہر آنے والا انسان اپنے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ایک مشورہ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نبی ہیں، ممکن ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوں، ممکن ہے یہ ایسے ہی ادعا کر رہے ہوں، ممکن ہے یہ ایسے ہی کہہ رہے ہوں، پتہ کیسے چلے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلقیس کو حکمت دی۔ توجہ عزیزان گرامی، حکمت دی۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو بلقیس جو تھی وہ معصوم نہیں تھیں، نبی نہیں تھیں، پیغمبر نہیں تھیں، امام نہیں تھیں، امام کی بیٹی نہیں تھیں، لیکن آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں ایک نبی کی ہونے والی زوجہ تھیں۔ لہٰذا ہم نے بلقیس کو پہلے ہی حکمت دے دی تھی۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا جو نبی کی زوجہ ہوتی ہے صحیح معنی میں اس کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب جناب بلقیس جو تھی تمام وزراء کے مشوروں کو سنتی ہیں، اور سننے کے بعد کیونکہ عقل رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، سمجھ رکھتی ہیں، حکمت رکھتی ہیں، لہٰذا یہ آخر میں یہ کہتی ہیں کہ بھائی اگر سلیمان نبی ہیں، اگر سلیمان پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو معجزہ موجود ہوگا، لہٰذا کیوں نہ ہم ان کو آزمائیں، کیوں نہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ عزیزان گرامی، جناب بلقیس بھی کہیں نہ کہیں بتا رہی تھی میں آنے والے وقت میں ایک نبی کی زوجہ ہو جاؤں گی، یعنی نبی کی زوجہ وہ ہوتی ہے جو نبی کے پیغام کو سن کر تسلیم ہو جایا کرتی ہے، میدان میں نہیں آیا کرتی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ اب جناب بلقیس کہتی ہیں کہ بھئی اگر سلیمان نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ہم ان کی آزمائش کریں گے، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ لہٰذا جناب بلقیس نے کچھ لوگوں کو جناب سلیمان کا امتحان لینے کے لیے روانہ کر دیا، بھیج دیا، اور ان کے ساتھ کچھ چیزیں بھیجیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے جناب سلیمان کا امتحان لیا جائے۔ لہٰذا وہ لوگ جناب سلیمان کے سامنے حاضر ہو گئے اور بتایا کہ ہمیں بلقیس نے بھیجا، اگر آپ واقعا نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، تو لہٰذا ہم آپ سے آزمائش لیں گے، امتحان لیں گے، اگر اس آزمائش کو پورا کر لیا، امتحان میں پاس ہو گئے، تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی چھڑی بلقیس کی طرف سے سلیمان کے پاس گئی۔ وہ جو لوگ گئے تھے وہ لے کر کے گئے اور جناب سلیمان سے یہ کہا ان لوگوں نے کہ بھائی یہ چھڑی آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا سریانہ کدھر ہے اور پیتیانہ کدھر ہے؟ معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا جو عصا ہوتا ہے اس کو بزرگ کرتے ہیں تو اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پیتیانہ جو پتلا حصہ ہے وہ پیتیانہ ہے اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ سریانہ ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ عجیب و غریب قسم کا عصا اور چھڑی کہ جو جناب سلیمان کے سامنے پیش کی گئی جناب بلقیس کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے اگر اللہ کے نبی ہیں کہاں پہ اس کا سریانہ ہے اور کہاں پہ پیتیانہ ہے؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سلیمان آپ نبی تھے، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، وہی لوگ جو آئے تھے انہی سے یہ کہا کہ اس کو آسمان کے اوپر اچھالو، جو حصہ زمین کی طرف آئے گا وہ پیتیانہ ہوگا، جو اوپر کی طرف آئے گا وہ سریانہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ یعنی جو چھڑی لے کے آئے تو ان کو پتا تھا کہ سریانہ کدھر ہے، پیتیانہ کدھر ہے۔ جب جناب سلیمان نے اس طرح سے کہا انہوں نے اچھالا، جو حصہ نیچے کی طرف آیا وہ پیتیانہ کہلایا، جو اوپر کی طرف آیا وہ سریانہ کہلایا۔ یہ تھا پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان جناب بلقیس نے کہا تھا کہ بھئی سلیمان سے یہ کہنا کہ وہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایسا پانی بھیجے جو نہ آسمان سے گرا ہو نہ زمین سے نکلا ہو۔ بھئی پانی کی تو دو ہی قسمیں ہیں، یا تو زمین سے نکلے گا چشمے کے ذریعے، یا بارش کے ذریعے سے آسمان سے نیچے آئے گا۔ تو اب کہا گیا کہ ایسا پانی سلیمان ہمارے لیے ہدیے میں، تحفے میں بھیجے جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے گرا ہو۔ تو اب جناب سلیمان کیونکہ نبی تھے، اس زمانے میں حکومت رکھتے تھے، اقتدار رکھتے تھے، روایت کہتی ہے کہ 70,000 گھوڑے جناب سلیمان کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جناب سلیمان نے سپاہیوں کو حکم دیا ان 70,000 گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے۔
توجہ عزیزان گرامی، 70,000 گھوڑوں کو ایک ساتھ دوڑایا گیا. جب وہ دوڑ کے واپس آئے، جناب سلیمان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام گھوڑوں کے پسینے کو نکالا جائے اور ایک ظرف، ایک برتن میں جمع کیا جائے اور یہ پسینہ بھجوا دیا جائے بلقیس کے لیے، اور ان سے کہہ دو جا کے یہ وہ پانی ہے جو نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے نکلا ہے. صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، یہ ہے نبی، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی. لہذا وہ تمام چیزیں کہ جو جناب سلیمان نے بلقیس کے لیے بھجوائی تھی، وہ لوگ واپس لے گئے جناب بلقیس کے پاس اور جا کر کے کہا کہ واقعاً سلیمان اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہادی ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کا ادعا ہے تو سچا ہے. لہٰذا اب جناب بلقیس کو اصرار ہونے لگا، ایک محبت پیدا ہو گئی سلیمان کے لیے. لہٰذا اب جناب بلقیس یہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں سلیمان سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں اور ان سے ملوں. اب وہ حدود کا کام یہ تھا کہ سلیمان کی خبر بلقیس تک اور بلقیس کی خبر سلیمان تک. اس نے جب یہ دیکھا کہ بھئی بلقیس سلیمان سے ملنے آ رہی، اس نے پہلے آ کے بتا دیا بھئی بلقیس آنے والی ہے ملاقات کے لیے. اب جناب اس تاریخ یہ کہتی جناب سلیمان بھی بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ ملک سبا کی ملکہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے. لہذا جناب سلیمان تاریخ کہتی ہے کہ اپنے تخت کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو میرے لیے میرے سامنے یہاں پر لے آئے. تاریخ کہتی ہے کہ جنات موجود تھے، جنات کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے سلیمان ہم آپ کے لیے تخت بلقیس کو لے آئیں گے. جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جتنی دیر میں آپ دربار سے اٹھ کے جائیں گے اتنی دیر میں ہم آپ کے لیے تخت بلقیس کو لے آئیں گے. جناب سلیمان نے کہا نہیں، اب صبر نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اس سے جلدی کوئی لا سکتا ہے تو یہ بتائے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو دربار میں کھڑا ہوا، جناب سلیمان کا بھائی بھی تھا، وصی بھی تھا، جانشین بھی تھا، وزیر بھی تھا. توجہ عزیزان گرامی، کہ جس کا نام تاریخ میں آصف ابن برقیہ بیان کیا گیا ہے. آصف ابن برقیہ کون ہے؟ کہ جو جناب سلیمان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، وزیر بھی تھے، جانشین بھی تھے، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ بھی تھے. اے سلیمان ہم تخت بلقیس کو آپ کے لیے لے آئیں گے. جناب سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا چشمے زدن میں لے آؤں گا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر جناب سلیمان نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ادھر سامنے تخت بلقیس کو لا کے پیش کر دیا. ایک صلوات بھیجی پر محمد. چشمے زدن میں جناب آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو لا کر جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے سلیمان آپ اپنے زمانے کے نبی تھے، اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، ایک معصوم تھے، لہٰذا آپ نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیوں کیا کہ کون ہے جو میرے لیے تخت بلقیس کو لائے؟ توجہ عزیزان گرامی، آپ تو خود معصوم تھے، آپ کے اختیار میں ہر چیز تھی، آپ خود چاہتے تو تخت بلقیس کو لے آتے. عزیزان گرامی عجب نہیں کہ جناب سلیمان جواب دے. میں آنے والے وقت کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سیکھ لے کہ جب ایک نبی ہوتا ہے تو اس کا ایک جانشین بھی ہوتا ہے، وہی وزیر ہوتا ہے اور وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجی پر محمد. وہی وزیر بھی ہوتا ہے، وہی جانشین بھی ہوتا ہے. جناب سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو وزیر کے اختیار میں ہر چیز ہوتی ہے. میں نبی ہوں، میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن جتنی بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے وزیر کے اوپر ہیں. عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا وزیر جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے نکال دے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ علی تم قسیم النار والجنہ ہو، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دو، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دو. ایک صلوات بھیجی پر محمد والا. یعنی یہ اختیار صرف وزیر کے پاس ہوتا ہے. ابھی آپ کے شہر میں ایک وزیر دیکھیے ہے، ابھی اس نے اعلان کیا کہ 13 تاریخ سے 13 اگست سے لے کے 15 اگست تک سب کو اپنی چھتوں پہ جھنڈا لگانا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ وہ مسلمان جو علم کو دیکھ کے بدعت کیا کرتے تھے وہ بھی اپنی چھتوں پہ جھنڈا لگا رہے تھے. ایک صلوات بھیجی پر محمد والے. یعنی
اگر وزیر حکم کر دے تو اچھے اچھے سدھر جاتے ہیں، اور وہ کام کہ جس کے لیے وہ بدعت اور حرام اور مکروہ اور یہ سب کہتے ہیں وہ سب فتوے ہٹ جاتے ہیں، وہ خود بھی یہی کام کرنے لگتے ہیں۔ یعنی وزیر کے اختیار میں حکومت بھی ہوتی ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ بلا لے، جس کو چاہے وہ بھگا دے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے رسول اللہ نے کسی ایرے غیرے کا غدیر کے میدان میں اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کا اعلان کیا کہ جو دنیا میں بھی نجات دلا سکے اور آخرت میں بھی نجات دلا دے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ کردار، یہ شجاعت، یہ حکومت، یہ اقتدار ہونے کے باوجود بھی علی کی زندگی سادگی کی زندگی تھی۔ یہی ہے معرفت امام کہ اگر ہم علی کی زندگی کو دیکھیں کہ تھے تو نور، لیکن انسانی پیکر میں ڈھل کے آئے اور انسانوں کی طرح سے زندگی گزاری، سادگی سے زندگی گزاری۔ عزیزان گرامی، ہمارے کے جو پہلا ہے وہی دوسرا ہے، جو دوسرا ہے وہی تیسرا ہے، جو تیسرا ہے وہی چوتھا ہے، اور وہی 12واں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہمارے کے کل وہی سیرت رکھتے ہیں، وہی کردار رکھتے ہیں، وہی عمل رکھتے ہیں اور وہی مقام رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا ہوگا، نبی کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے بعد اس امت کی یعنی امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے۔ بھائی سنا ہے سب نے، 73 فرقے ہوں گے، جس میں 72 جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، ایک یعنی صحیح ہوگا اور 72 گمراہ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث معمولاً سب جگہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ کب تک بیان کی جاتی ہے؟ یہ تب تک بیان کی جاتی ہے کہ جب تک محرم کا چاند نمودار نہیں ہوتا، تب تک یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یہ تب تک بیان ہوتا جب تک کہ محرم کا چاند مسلمان نہیں دیکھتے۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر 72 اور 73 فرقے مٹ جاتے ہیں، پھر 2 ہی فرقے نظر آتے ہیں۔ ایک فرقہ حسینی کہلاتا ہے، ایک یزیدی کہلاتا ہے۔ جو حسین کے غم کو مناتے ہیں وہ حسینی بن جاتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ یزیدی بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیج پر محمد۔ لہذا یہ معیار جو ہوتا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام ختم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے، کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون ان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ لہذا محرم ایک پلیٹ فارم، ایک مرکز ہے کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو مذہب و ملت کو جوڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، کسی بھی قوم میں چلے جائیے، وہ منظر کہ جو 40 میں کربلا کا ہوتا ہے وہ منظر ہمیں کہیں اور نہیں ملتا، نہ کسی مذہب میں ملے گا، نہ کسی ملت میں ملے گا، نہ کسی ادیان میں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ ایک عجب منظر ہوتا ہے۔ آپ کو اس صف میں وہ بھی ملیں گے کہ جو شیعہ ہیں، اس صف میں وہ بھی ملیں گے جو غیر شیعہ ہیں۔ عیسائی بھی چلے جا رہے ہیں، یہودی بھی چلے جا رہے ہیں، ہندو بھی چلے جا رہے ہیں۔ بھائی کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ تو ہر انسان پلٹ کے یہ کہے گا ہم اس کی محبت میں جا رہے ہیں کہ جس نے پوری انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت کو جس نے محفوظ کیا۔ عزیزان گرامی، اگر حسین اپنی جان کو کربلا کے میدان میں قربان نہ کرتے تو آج انسانیت مٹ جاتی۔ اور عزیزان گرامی، یہی چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اگر یہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک نہ جاتے تو پھر آج حسینیت مٹ جاتی۔ لہذا حسین کا احسان انسانیت کے اوپر ہے اور سید سجاد کا احسان حسینیت کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، یزید اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، اور کوئی نبی کا نام لینے والا موجود نہ ہو، شراب کاری عام ہو جائے، حرام کاری عام ہو جائے، یہی اس کا مقصد تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، حسین نے اپنی شہادت کو کربلا کے میدان میں پیش کر کے پوری انسانیت کو بھی محفوظ کر لیا اور اسلام کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ کیا آج روز شہادت بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد سے متعلق کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے دربار میں پہنچا ہے تو اہل حرم دربار میں موجود تھے۔ یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نے ایک خطیب کو بلایا ممبر پہ، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی تم ہمارے فضائل کو بیان کرو۔ اب وہ خطیب آتا ہے، وہ مکار، وہ جھوٹا انسان، اور آ کر کے وہ معاویہ کے فضائل بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد ابو سفیان کے فضائل بیان کرتا ہے، پھر آخر میں یزید کے فضائل بیان کرتا ہے۔ جب فضائل بیان کر دیتا ہے تو اب امام سجاد اس دربار میں موجود تھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں اور گلے میں توق تھا۔
آپ موجود تھے، آپ نے خاموشی سے سنا. پھر امام سجاد نے ایک مرتبہ جب وہ خطیب چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، امام سجاد نے اپنی گردن کو اٹھایا اور نقاہت بری آواز سے کہا کہ اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آؤں اس لکڑی کے انبار کے اوپر؟ توجہ عزیزان گرامی، اس لکڑی کے انبار کے اوپر آؤں اور میں بھی کچھ کہوں؟ یعنی سید سجاد یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جس ممبر سے علی کی مخالفت ہوتی ہے اور دشمن علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، پھر وہ ممبر ممبر نہیں کہلاتا بلکہ لکڑیوں کا انبار بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجی پر محمد والے. امام سجاد کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے انبار پہ آؤں اور میں بھی کچھ کہوں. اب عزیزان گرامی، یزید ڈر رہا تھا. یزید کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خوف زدہ تھا، اجازت نہیں دے رہا تھا. درباری کہنے لگی کہ اے یزید، اجازت دے دے، یہ بیمار ہے، یہ کیا کہہ پائے گا؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. یزید نے ایک مرتبہ ان لوگوں کی طرف دیکھا، کہا تم نہیں جانتے ہو یہ کس گھرانے کا فرزند ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس نے اپنی زبان کو کھول دیا تو پورے دربار میں ایک انقلاب آ جائے گا. لہٰذا انہوں نے اصرار کیا، ہے یزید اجازت دے دے، کچھ کہنے دے، کچھ بولنے دے کہ کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام نے زنجیروں کو تھاما، توق کو تھاما اور آ گیا. اور آنے کے بعد کہا کہ تم کیا جانو کہ ہم کون ہیں، تم کیا پہچانو کہ ہم کون ہیں. ہم مینا کے بیٹے ہیں، ہم مکہ کے بیٹے ہیں، ہم صفا و مروہ کے بیٹے ہیں. خداوند متعال نے 6 چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں کہ جس میں ہمیں علم دیا، حلم دیا، شجاعت دی، ثقافت دی، تمام نعمتیں ہمیں عطا کی، اور آخری میں سب سے بڑی نعمت کہ مومن کے دل میں ہماری محبت کو رکھا. توجہ عزیزان گرامی، تو اس وقت شام کے اوپر حکومت کر کے جسموں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن ہم اہل بیت وہ ہے کہ جن کو مومنوں کے دلوں کے اوپر حکومت عنایت کی. اب تو بتا دے کہ تو کامیاب ہے یا میں کامیاب ہوں. ایک صلوات بھیجی پر محمد والے. یعنی علم ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے. عزیزان گرامی، علم کے بارے میں سب کو پتہ ہے علم کیا ہوتا ہے. علم کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان ہماری توہین کرے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ کوئی انسان ہماری توہین کرے، ہمارے پاس جواب ہے لیکن اللہ کی مصلحت ہے کہ خاموش رہو، یہی علم کہلاتا ہے. لہٰذا امام سجاد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بھی موجود ہے، ہم چاہیں تو تجھے جواب دے سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اسی وقت تیرے تخت کو پلٹ سکتے ہیں، لیکن اس وقت مصلحت الہی نہیں ہے، لہٰذا ہم خاموش ہیں. ہمیں کمزور مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا، یہ مت سمجھنا تم نے ہمیں اسیر بنا دیا تو تم ہمارے اوپر حکومت کر لوگے. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم وہ ہیں کہ جو علی کے بیٹے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو جعفر طیار کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی، فضائل امام سجاد اپنی زبان سے یزید کے دربار میں بیان کرتے جا رہے تھے. یزید بے چین ہوتا جا رہا تھا. ایک مرتبہ مؤذن کو اشارہ کیا کہ بے وقت اذان دے دے. عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام سجاد فضائل بیان کرتے جا رہے تھے، ادھر بے وقت اذان شروع ہوئی، امام سجاد خاموش ہو گئے. ارے یہ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ سید سجاد کی زبان کو اذان کے ذریعے سے خاموش کروا لے گا. نہیں عزیزان گرامی، یزید یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ امام سجاد کس کے منتظر ہے، کس جملے کے منتظر ہے. مؤذن نے اذان کو شروع کیا، ادھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر امام سجاد کھڑے ہو گئے. اے یزید، اب تو ہی بتا دے یہ اذان میں جس محمد کا ذکر ہو رہا ہے یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے جن کا ذکر اذان میں ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، امام سجاد باطل کے دربار میں تھے، یزید کے دربار میں تھے، لیکن ان فضائل کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فضائل اللہ کی طرف سے اہل بیت کو عنایت ہوئے.
اہل بیت کو ملے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان اہل حرم کو جلد سے جلد قید خانے میں لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک انقلاب آ جائے۔ ارے امام سجاد تو انقلاب لا چکے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس خطبے کے بعد ہر شام والا آتا تھا اور آنے کے بعد یہ کہتا تھا اے سید سجاد ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ باغی ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ غلام ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ترک کے غلام ہیں، لہٰذا ہم تو یہی سمجھ رہے تھے۔ ہر انسان آتا تھا اور آپ کے والد کا پرسہ دیتا تھا اور آ کے یہ کہتا تھا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر اتنے ظلم ہوئے۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے امام سجاد کے ساتھ اس قید خانے میں جناب زینب بھی موجود تھی اور ایک 4 سال کی بچی سکینہ بھی موجود تھی، 4 سال کی بچی سکینہ بھی موجود تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب سکینہ اکثر اپنے بھائی سید سجاد کے پاس آ کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اے بھیا سید سجاد ہمیں کب رہا کیا جائے گا، ہمیں کب آزاد کیا جائے گا۔ اکثر جناب سکینہ آسمان کی طرف دیکھتی تھی، کیا دیکھتی تھی کہ پرندے اڑ رہے ہیں، سوال کرتی تھی اے بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے تھے، امام جواب دیتے تھے اے سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ بے چین ہو جاتی تھی، اے بھیا سید سجاد ہم اپنے آشیانے واپس کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان قیدیوں کو قید خانے میں رکھ کر ہم انقلاب لے آئیں گے یا ہم فتح حاصل کر لیں گے یا اسلام پہ قابض ہو جائیں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کر کے کتنا بڑا گناہ انجام دیا ہے اور کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ جب بغاوتیں شروع ہو گئیں تو ان تمام اسیروں کو رہا کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ بعد شہادت امام حسین واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد 40 برس روئے ہیں۔ آپ وضو کرتے تھے تو روتے تھے، مصلی پہ جاتے تھے تو روتے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے مولا اے فرزند رسول کل میری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام سجاد نے جواب دیا اے چاہنے والے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بابا کی شہادت کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے ہیں، صرف گھر ہی میں رہتے ہیں۔ اگر تو ہمیں بلانا چاہتا ہے تو میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جد کے مصائب کو بیان کر دینا۔ اگر تو میرے جد کے مصائب کو اپنی بیٹی کی شادی میں بیان کرے گا تو میں ضرور آؤں گا۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ شخص واپس چلا گیا، اس نے انتظام کیا، انعقاد کیا، محفل کو منعقد کیا، امام سجاد کو دعوت دی، امام سجاد تشریف لے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے امام حسین کے مصائب کو بیان کرنا شروع کیا امام سجاد گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ بلند ہوئے، آ کر کے دروازے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص بے چین ہو گیا، اے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ دروازے پاس آ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ جس وقت تو نے ہمارے جد کے مصائب کو بیان کیا میری دادی فاطمہ وہاں پر آ گئی، میرے جد رسول اللہ وہاں پہ آ گئے، میری پھوپھی زینب وہاں پہ آ گئی، لہٰذا اب میں دروازے کے پاس اس لیے موجود ہوں کہ میں بھی میزبان بن چکا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام جب تک اس دنیا میں رہے گریہ کرتے رہے۔ ابو منظر آتے ہیں امام کے پاس اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں امام ہر وقت روتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے ہیں، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام تڑپ جاتے ہیں، اے ابو منظر تو نے انصاف نہ کیا، بے شک شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن یہ میراث نہیں کہ بعد شہادت امام حسین میری پھوپھیوں کو دیار بدیار بے مخنا و چادر لے جایا گیا، تماشائیوں کو جمع کیا گیا اور یہ پہچنوایا گیا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ عزرکم اللہ۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ پورے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا۔ آپ کے چاہنے والوں نے گھر کے نزدیک جمع ہو گئے اور آنے کے بعد سب پرسہ دینے لگے۔ پانچویں امام کو پہلے ہی وصیت کر چکے تھے، اے محمد باقر دیکھو لوگوں سے کہہ دینا کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے بابا حسین کا جنازہ 3 دن تک سرزمین کربلا پر رہا، کوئی پرسانے حال نہ تھا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جنازے میں بھیڑ ہو، میرے
میرے جنازے میں لوگ آئے، لہذا سب سے کہہ دو کہ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ پہلی وصیت امام سجاد نے کی۔ اس کے بعد امام محمد باقر کہتے ہیں دوسری وصیت میرے باپ نے مجھ سے یہ کی کہ اے محمد باقر، مجھ کو تمہیں غسل دینا، تمہیں کفن پہنانا، میری نماز کو تمہیں پڑھنا۔ جیسی وصیت کی تھی ویسے امام محمد باقر نے عمل بھی کیا اور لے جا کر کے مدینے میں دفن کر دیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے امام سجاد، جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ موجود تھا، آپ کی گھر کی عورتیں گھر میں موجود تھی، لیکن جس وقت آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن ہائے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ایک توق تھا، دیار بدیار لے جایا جا رہا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا یہ غلام لائے جا رہے ہیں کہ جن کو ہم نے قید کیا ہے اور غلام بنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار الہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، بار الہ جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے۔ بار الہ اس ماہ اعظم میں ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔